ہمارے بائبل کی شاندار کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے حصے میں غوطہ لگانے جا رہے ہیں جو اس روحانی جنگ کو اجاگر کرتا ہے جو ہم سب کے اندر جاری ہے۔ یہ ایک جدوجہد ہے جو انسانیت جتنی پرانی ہے، جو باغ عدن میں شروع ہوئی اور آج بھی ہماری زندگیوں میں جاری ہے۔ نئے عہد نامے میں پولس اس اندرونی کشمکش کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ جسم جو آدم سے وراثت میں ملا ہمارا گرا ہوا فطری وجود ہے، روح القدس کے قابو میں زندگی کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک انتخاب کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی گناہ آلود فطرت کے تقاضوں کی پیروی کریں گے، ہم خدا کی روح کی رہنمائی کے آگے سر تسلیم خم کریں گے؟ ہم اس جنگ کو اسحاق اور اس کے خاندان کی زندگی میں پوری طرح نمایاں دیکھتے ہیں۔ ایک لمحے میں اسحاق اولاد کے لیے دعا اور خدا پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ خدا اسے دیہات برکت دیتا ہے اور ربکا کو ایک نہیں بلکہ جڑواں بچے عطا کرتا ہے۔ یہ ایک طاقتور تصویر ہے کہ خدا ہماری دعاؤں اور تصورات سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے۔ ایک بار بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق اسی خوف کا سامنا کر رہا ہے جس نے اس کے والد ابراہیم کو پریشان کیا تھا۔ جب قحط زمین پر آتا ہے تو اسحاق جرار کی طرف ہجرت کرتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ ربکا اس کی بہن ہے، اپنی جان کے خوف سے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو عدم تحفظ اور خدا کی حفاظت پر بھروسے کی کمی سے پیدا ہوا ہے۔ خوف اکثر ہمارے بہت سے غلط فیصلوں کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ جب سے آدم اور حوا نے پیدائش 3 میں گناہ کیا، خوف انسانی دل کا مستقل ساتھی بن گیا ہے۔ یہ ہماری گناہ آلود فطرت کا ایک نتیجہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے۔ لیکن اسحاق کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب بادشاہ اس کے دھوکے کے بارے میں اس کا سامنا کرتا ہے تو اسحاق توبہ کرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر خدا اس کی ناکامی کے باوجود اسے برکت دینا جاری رکھتا ہے۔ اسحاق خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اسی سرزمین میں ٹھہرتا ہے، اور خدا اس سے اپنی برکت اور اس کی نسل کو بڑھانے کے وعدے کی تجدید کرتا ہے۔ یہ خدا کے فضل کی ایک زبردست مثال ہے۔ چاہے ہم ٹھوکر کھائیں، چاہے خوف ہم پر غالب آ جائے، خدا پھر بھی وفادار رہتا ہے۔ اس کی محبت ہم سے ہمارے اعمال پر منحصر نہیں، بلکہ اس کی غیر متزلزل فطرت پر ہے۔ لیکن یہ جدوجہد صرف اسحاق تک محدود نہیں رہتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کشمکش اس کے بیٹوں یعقوب اور عیسیٰ کی زندگیوں میں بھی جاری رہتی ہے۔ یہ جڑواں بھائی جو دعا کے جواب میں پیدا ہوئے تھے، جلد ہی حسد، دھوکہ دہی اور جذباتی فیصلوں کے جال میں الجھ جاتے ہیں۔ عیسیٰ جو بڑا بھائی ہے، اپنی جسمانی خواہشات کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے۔ بھوک کے ایک لمحے میں وہ بے سوچے سمجھے اپنی پیلوٹھے ہونے کا حق یعقوب کو ایک پیالہ دال کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر وہ پچھتائے گا، اور یہ ہمیں جسمانی خواہشات کے مطابق جینے کے خطرات کی ایک واضح تنبیہ دیتا ہے۔ دوسری طرف یعقوب ایک چالاک شخص ہے۔ وہ اپنے بھائی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے باپ کو دھوکہ دے کر وہ برکت حاصل کر لیتا ہے جو عیسیٰ کے لیے تھی۔ اس کے اعمال تلخی اور جھگڑے کے بیج بوتے ہیں جو نسلوں تک اس کے خاندان کا پیچھا کریں گے۔ دونوں بھائیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی خواہشات کو خدا کی روح کے تابع نہیں کرتے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ عیسیٰ عارضی تسکین کو ابدی برکت پر ترجیح دیتا ہے، جبکہ یعقوب اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے چالاکی اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتا ہے۔ دونوں جسمانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور دونوں کو اپنے انتخاب کے تکلیف دہ نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ لیکن اس خاندانی کشمکش کے دوران بھی ہمیں خدا کے فضل کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔
जब इसहाक को एहसास होता है कि उसने याकूब को बरकत देने में गलती की है, तो वो खौफ से कांप उठता है। खुदा उसकी कमजोरी के इसी लम्हे में इससे मिलता है और अपने वादे की तजदीद करता है। इसहाक उसके जवाब में एक कुर्बान गाय बनाता है और खुदावंद के नाम को पुकारता है। ये तौबा और बहाली की एक खूबसूरत तस्वीर है। दोस्तों, जिस्म और रूह के दरमियान ये जंग ऐसी है जो हम इस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम यसू का सामना रूबरू ना कर ले। लेकिन हमें ये जंग अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया। वही खुदा जो इसहाक और उसके खानदान के साथ वफादार था, आज हमारे साथ भी वफादार है। हर लम्हा हमारे पास एक इंतखाब होता है। क्या हम अपनी गुनाह आलूद फितरत के तकाज़ों के मुताबिक जिगे, हम खुदा के रूह की रहनुमाई के आगे सर तस्लीम खम करेंगे? क्या हम आर्जी लज्जतों की तलाश करेंगे, या हम खुदा के अबदी बरकत के वादे पर भरोसा करेंगे? क्या हम अपनी मर्जी हासिल करने के लिए चालाकी और चालाक तदबीरें अपनाएंगे? हम फर्माबरदारी और दियानतदारी के साथ चलेंगे, खुदा पर भरोसा करते हुए कि वो हमारी जंगें लड़ेगा? असल बात यह है कि हम हर ख्याल, हर जज्बा और हर फैसले को मसीह की हाकमियत के ताबे करना सीखें। ये सीखना है कि आजमाइश के वक्त रुककर खुद से पूछें, यहाँ दानिशमंदाना इंतखाब किया है, इस लम्हे में कौन सा अमल खुदा की इज्जत बढ़ाएगा? और यहाँ एक खूबसूरत हकीकत है, जब हम लड़खड़ाते हैं, जब हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के आगे झक जाते हैं, तब भी खुदा का फजल हमें दोबारा उठाने के लिए मौजूद होता है। इसहाक की तरह हम भी तौबा के साथ खुदा की तरफ रुजू कर सकते हैं, ये जानते हुए कि इसकी मोहब्बत हमारे लिए कभी नाकाम नहीं होती। इसकी रहमतें हर सुबह नई होती हैं और उसकी कुदरत हमारी कमजोरी में कामिल होती है। तो आज आइए हम रूह के मुताबिक जीने का इंतखाब करें। आइए अपने खौफ, अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को सलीब के कदमों में रखकर वहीं छोड़ दें। आइए अपनी नजरें यसू पर जमाएं, जो हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है, और उस पर भरोसा करें कि वो हमें रास्तबाजी के रास्तों पर ले चलेगा। इसके नाम की खातिर जब हम अपने अंदरूनी जंग को जीतने की ताकत पाएंगे, तो हम इस भरपूर जिंदगी का तजर्बा करेंगे जिसका यसू ने वादा किया था, वो जिंदगी जो इसमें कायम रहने से हासिल होती। आज कुछ वक्त दुआ में खुदा के साथ गुजारें। इससे दुआ करें कि वो आपको आज उसकी रूह में चलने के लिए फजल अता करे।